السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، انگن لا تعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کرام پر، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، وہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ صاحب و ساتھیوں، اگر میں حالیہ ہی میں ایک واقعے کی بات کروں تو عین اسی وقت جب مسلمان
اپنا ایک تہوار منانے میں مصروف تھے، یعنی عید الاضحیٰ کے عین وقت سویڈن میں ایک مسجد کے سامنے پوری سرکاری نمائندگی کے اندر قرآن مجید اس کی بے حرمتی کا کیا جانا اور ان کو جلانا، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے یا کوئی پہلی مرتبہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس وقت سے سلسلہ چلا تھا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، 3 سال کی خفیہ و تبلیغ کے بعد اب حکم ہوا، اے میرے نبی اب اعلانیہ جو اللہ کی طرف سے احکام آئیں، قرآن کی آیات نازل ہوں، لوگوں کو سنا، بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو لوگوں کو اعلانیہ اب دعوت دینے کا وقت آ گیا۔ اس وقت جب نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا، یہ ایسا مسحور کن کلام تھا، جو بھی اسے سنتا اسے حق سچ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو بھی تعصب کو چھوڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا یا سن لیتا، مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب کفار نے یہ عالم دیکھا پریشان ہوئے، طرح طرح کی باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی تھی، کسی نے مجنون کا کلام کہا، کسی نے شاعری کہا، کسی نے خوابوں کی پراگندہ باتیں کہی، کسی نے کہا کہ جو رات کے وقت دیکھتا ہے صبح اس کو گھاڑ کے لوگوں کو بتا دیتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس کتاب کی مخالفت اس وقت سے شروع ہوئی۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، اسلام کو غلبہ دیا، مسلمان اپنی مسلمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں عروج دیا، یہ عروج اوج ثریہ تک بھی پہنچا، اور پھر ان کی یہ اوجی حرکتیں وہ دب گئی۔ لیکن اگر ہم تاریخ پہ غور کریں تو مجھے وہ برطانیہ کے اس وزیر اعظم کے وہ الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں جو اس نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہے تھے۔ اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ لوگوں، جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، اس وقت تک ہم کبھی بھی ان کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان سے قرآن کو چھین لو، یا پھر قرآن اور مسلمان کا تعلق ایسا کھوکھلا کر دو، ان کے تعلق کو ختم کر دو۔ جب یہ مسلمان قرآن سے لا تعلق ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ مغلوب ہو جائیں گے، تم ان کے اوپر غالب آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ مسلمانوں کو تم مغلوب کر سکو۔ اگر مغلوب کرنا چاہتے ہو یا تو قرآن کو مٹا دو، معاذ اللہ، کو مسلمانوں سے چھین لو، یا پھر مسلمانوں کو قرآن سے کٹ آف کر دو، ان کے تعلق کو تڑوا دو قرآن کے ساتھ۔ یہ اس وقت اس نے کہا تھا، اور جب انہیں یہ یقین ہوا کہ مسلمانوں کا اب قرآن کے ساتھ
تعلق وہ بالکل کمزور ہو چکا، اب وہ تعلق نہیں رہا، مسلمان قرآن سے دور ہو چکے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل یہ مفقود ہو چکا مسلمانوں کی زندگی سے۔ پھر وہ اپنے اسی پرانے مشن کے اوپر مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے، مسلمانوں کو طرح طرح کی ذہنی اور قلبی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے اس طرح کے اونچے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ کبھی انہوں نے ناروے کے اندر قرآن مجید کو، جب ان کی ایک کمپنی جو کہ اسلام کے بڑی مخالف تھی، سیان کے بانی وہ تھومیر نے یہ کام کیا تھا، ایک مجمع کو جمع کر کے اس مجمع کے سامنے، وہ پورے اجتماع کے سامنے مجموعی طور پر قرآن کو نظر آتش کرنا چاہا۔ اس مجمع میں ایک مسلمان جوان بھی کھڑا تھا، جب اس نے قرآن کو آگ لگائی، آگ میں پھینکا، اس کے جذبات ابھرے اور یہ اسی مجمع کے اندر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس ظالم کے گریبان کو پکڑا تھا، دست و گریبان ہوئے۔ اس وقت بھی اس نے روکا اور اس کا یہ سارے کا سارا جو مشن تھا اس کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، کبھی ہائی لینڈ کے اندر اور کبھی اسی طرح فرانس میں، یہ سارے کے سارے اور سرکاری سطح پر، اور پھر یہ سویڈن میں یہ چند مہینوں میں دوسری مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ اور اس کے ذریعے کہ مسلمانوں کے اربوں جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، ہم نے یہ سنا کہ یہ ایسے ہوا، ہمارے یقیناً جو بھی ایمان والا ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، ہر ایک کے ایمان کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، ایمان بندے کا مجروح ہوتا ہے، دلی کوفت ہوتی ہے، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بڑا ہی پرامن احتجاج وہ ریکارڈ کرواتے، احتجاج کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان وہ اتنا وہ کمزور ہو چکا، ہم قرآن سے اتنے لا تعلق ہو چکے۔ اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ممالک موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں نے احتجاج کیا بھی تو ان کو وہ صرف 1% لوگ بھی نہیں تھے جو کہ احتجاج کے لیے نکلے۔ ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی ایسی سیاسی تنظیمیں یا پھر یہ کہ یہ مذہبی جماعتیں، ان میں ان کے اپنے مفادات موجود ہیں۔ صرف اتنا کہہ کے ہم نے ان کی بھی اس بات کو، ان کی اس کاوش کو چھوڑ دیا اور اس کو بالکل حقیر کر دیا۔ ہم نے کیا کردار ادا کیا جب کفار نے یہ دیکھا مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا، پھر وہ آئے دن ایسی سازشیں کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قرآن کا تحفظ کیسے کریں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج اگر ہم قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان اگر ایسے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری جو تمہیدی باتیں ہیں، میری اس گفتگو کا لب لباب جو ہے یہی ہے کہ ہمیں قرآن کا تحفظ کرنا ہے تو کیسے کرے؟ سب سے پہلا اس میں جو عمل ہمیں کرنا ہوگا کہ قرآن کو، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کو، اللہ کے اس کلام کو وہ مقام دے جو اللہ نے اس قرآن کو مقام دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑی کسی کتاب کی بات نہیں، اس سے زیادہ وہ مٹھاس والی کوئی کتاب نہیں، اس سے اچھا کوئی کلام نہیں۔ اس کو وہ مقام دے جو اللہ نے دیا ہے۔ جب ہم اس قرآن کو اس کے مقام پہ رکھیں گے اور کفار اپنے منصوبوں میں خود ہی ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم قرآن کے مقام کو پہچان لے، جان لے، سمجھ لے، اس کے مقام کو سمجھ لے، اگر ہم نے سمجھ لیا، پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کی بات کو چھوڑ دیں، قرآن کی بات ہمارے لیے حقیر ہو جائے، قرآن کی بات ہمارے سامنے ہو اور ہم اور کسی کی بات کو مان لیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے، اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کے احکامات نظر آنے چاہیے، ان کو اپنائیں، احکامات کے اوپر عمل کرے اور اپنے ہر اپنے عمل کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے۔ جب ایسا کریں گے وہ کفار جو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف سازشیں کرے، آپ قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ انہیں پتہ چلے
ہم جتنا قرآن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم جتنے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری نمبر پر اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے تابع کر دے، قرآن مجید کے تابع کر دے، اپنی زندگی کو گزارے بالکل قرآن کے مطابق۔ اور اسی طرح جس بات سے قرآن روک دینا اپنے آپ کو روک لے، جس کام کا حکم دے اس کام کو کر لے، اور یہی اصل بات ہے اور یہی وہ کام ہے۔ اگر یہ چار کام ہم اپنا لے قرآن کو وہ مقام دے جو اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل شروع کر دے، اپنی زندگی کو قرآن کے تابع کر لے، یہی اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ اس بات کو سمجھ پائے گا کہ مسلمانوں کو اب بھی قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے، اور وہ پھر ایسی حرکتوں سے بات آ جائے گا، وگرنہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے ہمارے عمل ویسے کے ویسے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچے تو صحیح کہ عید والے دن کا یہ معاملہ ہوا ہے، اس سے لے کر آج تک میں نے کیا کردار ادا کیا، آپ میں سے ہر بندہ سوچے۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ یہ سانحہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، انہوں نے ایسی گستاخی کی ہے۔ بلکہ چند دن پہلے وہ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا نا، انہوں نے سویڈن کی جو ایمبیسی تھی اس کے سامنے قرآن کے مصحف کو اٹھا کے، نسخوں کو اٹھا کے، وہ کتنے لوگ آئے اس کی ایمبیسی کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کتنی دیر تک سارا دن قرآن کی تلاوت کی ہے۔ انہیں پتہ چلے کہ ابھی مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ابھی قرآن کو چھوڑا نہیں مسلمانوں نے، ابھی بھی قرآن کا مقام وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ ابھی بھی لوگوں کی قرآن کے ساتھ محبت ایسی ہے، کیونکہ عمل کے علاوہ یہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل بھی نہیں ہے، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے، اس کو تبدیل تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کے احکامات کو وہ چینج تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح تورات انجیل میں تحریف ہوئی ہے، تحریف تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ لیکن جب وہ یہ نہیں کر سکتے پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس قرآن کی بے حرمتی کرو۔ کبھی انہوں نے اس کو پبلک مقامات کے اوپر منظر آتش کیا، اس کو جلایا لوگوں کو صرف خوف جلانے کے لیے، کبھی قرآن کے اوراق کو معاذ اللہ ٹشو کے طور پر استعمال کیا، کبھی اسی طرح جہلوں کے اندر گوانتا نامی جہلوں میں، اسی طرح بحرام وغیرہ میں جو بھی ان جیلوں میں مسلمان قیدی تھے ان کے سامنے باتھ روموں کے اندر قرآن کے اوراق کو بہایا گیا، صرف مسلمانوں کو ذہنی اور قلبی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے۔ اگر مسلمانوں میں ایمان زندہ ہے تو اس عمل سے جتنی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اسی لیے تو فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید ہے، اور ایک میری سنت ہے۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتے، بھٹک نہیں سکتے۔ وہ سنت نبی یہی، اور تمہارے نبی کی دوسری چیز وہ سنت ہے، نبی تمہارے کی حدیث ہے، جب تک ان کو تھام کے رکھو گے مغلوب نہیں مسلمان ہو سکتا، اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ کبھی آپ وہ دیکھیں نا غزوہ بدر کو، اس کے اندر کیا تھا، صرف 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور اس وقت وہ 313 چند ایک مسلمان اور تھے، ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس، جس نے ان کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ کروا دی، ان کو آپس میں لڑوا دیا، اور لڑتے بھی اتنے جذبے سے ان کے، کبھی آپ منظر کشی کر کے دیکھیں نا، کبھی ان کی حالت
حالت کو پڑھ کے دیکھے، کبھی حدیث کا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھے، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمان 313 کیا تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، کتنی ان کے پاس قوت تھی۔ اگر کسی کے پاس وہ زرہ تھی تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس کمان تھی چلانے کے لیے تیر نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کھجور کی چھڑیاں پکڑ کے وہ مسلمان میدان میں اترے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس تھا کیا؟ اور یہ جب میدان میں اترے نا، دل میں ایمان تھا، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، قرآن کے ساتھ تعلق جب مضبوط تھا نا، یہ پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، ادھر گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، وہ اپنے سارے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ جتنے جنگی ہتھیار وہاں پر موجود تھے اور ضرورت تھی ان کے ساتھ لیس ہو کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میدان میں اتر پڑے، صرف ایمان تھا۔ لوگوں وہ اترے اور انہوں نے اللہ کی قسم دیکھا ہے، پھر اس وقت چشم فلک نے دیکھا، اس وقت تاریخ والوں نے بھی لکھا ہے، یہ 313 پھر آئے، انہوں نے اللہ نے اتنی عظیم فتح دی، 70 ان کے جو کفار تھے مار دیے گئے، اور جو مارے گئے وہ عام نہیں تھے، وہ کفر کے اس وقت کے بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جن کی اکڑ کو ملیا میٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا، صرف وجہ یہ تھی ان کا ایمان مستحکم تھا۔ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وسائل کی کمی تو نہیں ہے، ان کے پاس اگر آپ ان کو دیکھیں نا، آج ہمارے پاس تو 1.5 ارب کی فوج کی قوت موجود ہے، اگر عرب ممالک کو، اگر سارے مسلمان ممالک کو اکٹھا کر لیا جائے، ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت موجود ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایٹمی طاقت تھی، نہ پیچھے پشت پناہی کے لیے اس قدر جدید فوج تھی، لیکن پھر بھی صرف ایک چیز تھی، اللہ پہ توکل تھا، ایمان مضبوط تھا، میدان میں کود گئے، اللہ نے رسوا نہیں ہونے دیے، اللہ نے غلبہ دیا۔ مسلمانوں، آج میرا پیغام ہے آپ کے نام بھی اور ان کے نام بھی جو صاحب اقتدار ہے، کہ آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری اس سارے اقتدارات کے بعد، اس طاقت کے بعد، قوت کے بعد، پھر بھی کفار ایسا کرے اور ہم ایک صرف بالکل پرامن ایک احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروا سکے، تو پھر سمجھ لے ہمارا ایمان ختم ہو چکا، ہم مسلمان نام کے رہ گئے، ہماری مسلمانی اسلام ہمارا ختم ہو چکا، مٹ چکا۔ جو کفار آج سے پہلے جن سازشوں میں انہوں نے جو سازشیں شروع کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو چکے، جو ان کے یہ عزائم تھے وہ ان میں کامیاب ہو چکے۔ اگر آج بھی ہم بیدار نہ ہوئے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں نام کے مسلمان تو زندہ رہیں گے، یہ کچھ جو نام کا اسلام ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی مٹ جائے گا۔ خیر آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھامے رکھو گے تو اللہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، حق پہ رہو گے، مضبوط رہو گے، غالب رہو گے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا و انی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبع کان علی الہدی ومن ترکہ علی ضلالہ، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلینی بہت بڑی چیزیں، فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، فرمایا ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے تو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا، من اتبعہ، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے گا، فرمایا کان علی الہدی، یہی بندہ ہدایت پہ رہے گا، ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی، گمراہ ہو جائے گا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن مشفع وما حل مصدق، کہ لوگوں قرآن جو ہے نا یہ بندے کے لیے شفاعت کرنے والا ہے، ہر اس بندے کی جو اس کی پیروی کرے یہ شفاعت کرے گا، ہر اس بندے کے یہ اللہ کے سامنے شکایت لگائے گا
جو بندہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نا، فرمایا تھا کہ القرآن حجت لک او علیک، لوگو یہ قرآن یا تو تمہارے خلاف اللہ کے سامنے دلیل ہوگا، یا پھر تمہارے حق میں تمہاری نجات کے لیے اللہ کے سامنے یہ حجت ہوگا، دلیل ہوگا، یا تو تمہارا سفارشی ہوگا، یا پھر تمہارے خلاف مقدمہ اللہ کے سامنے لڑے گا کہ اللہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ اس نے مجھ سے میرے ساتھ لا تعلقی کر دی تھی، اللہ اس نے مجھے پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ اس نے اپنے رخ کو مجھ سے موڑ لیا تھا۔ تو پھر جس کے خلاف قرآن مقدمہ دائر کروا دے، بتاؤ اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا رہبر بنا لے، اپنا امام بنا لے، پیشوا بنا لے، یہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جو اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دے، اس کو چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کو قرآن کا چھوڑنا جس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ حضرات آئیں، ان ساری باتوں سے یہ بات ایک ثابت ہوتی ہے کہ اصل چیز جو ہے قرآن کے ساتھ محبت، تعلق، اصل چیز ایک ہی ہے، وہ قرآن کے اوپر عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ مت سمجھے مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، پھر یہ مت سمجھے میرا قرآن کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے، قرآن میرے سر آنکھوں پہ محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں، یہ محبت کے دعووں میں آپ سچے اور صادق نہیں ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا اچھا ہے، کہ تمہارا قرآن کے اوپر عمل، وہ قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ اگر ایسا ہے تو تمہاری قرآن کے ساتھ محبت ہے، اگر نہیں تو پھر سمجھ لیجئے یہ تعلق ہمارا قرآن سے کٹ چکا ہے۔ اس تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے بنانے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آئیں کبھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا تھا۔ ادھر قرآن کی بات آتی سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، جو بھی کہتے اپنی باتیں ختم کر دیتے تھے، ناراضگیاں ختم کر دیتے۔ جب بات قرآن کی آتی، قرآن کے حکم کی آتی، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ ابو عبد الرحمن امام احمد رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے نا صحابہ کرام کا ایک عمل نقل کیا ہے اپنی مسند میں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حالت پتہ کیا تھی؟ کہتے حدثنا من کان یقرؤنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یقترنون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتی یعلموا ما فی ھذہ من العلم والعمل، کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نا 10 آیات سیکھتے، اس کے بعد پھر ایک بھی اور آیت نہیں سیکھتے تھے اس وقت تک جب تک ان 10 آیات کے اوپر عمل نہ کر لیتے۔ 10 آیات سیکھتے، پہلے اس کے اوپر عمل کرتے، عمل کرنے کے بعد پھر اگلی 10 سیکھتے، پھر ان کو اپنے عمل میں لاتے، عمل کر کے پھر آگے جہاں ہم پورے کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، عمل ایک آیت پہ بھی نہیں ہوتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے یا میں قرآن کو عمل کے لیے پڑھ لوں، قرآن کو عمل کے لیے سمجھ لو۔ نہیں، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ میں نے 10 قرآن مکمل کیے، میں نے 3 کیے، میں نے پورا قرآن پڑھا، ایسے قرآن پڑھ جائے قرآن نے کیا کہا کوئی پتہ نہیں۔ آئے قرآن پڑھے، ضرور پڑھے، قرآن کو پڑھنا باعث شرف بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث نور بھی ہے، باعث روشنی بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان ساری باتوں کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت، الفاظ کا ادا کرنا، یہ ساری کی ساری مرض جو ہے، ہر ایک بیماری سے شفا بھی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ ابن ماجہ کی وہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک آیت کو پڑھے، اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ویسے 10 مرتبہ سارے قرآن کو پڑھ لے۔ آئیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ صحابی فرماتے ہیں کہ 10 آیت ہمیں سیکھتے، ان آیات کے اوپر پہلے عمل کرتے، پھر دوسری 10 سیکھتے، پھر ان کو عمل میں لاتے، پھر اگلی آیات کو سیکھتے۔ اس طرح ہم پورے قرآن کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، سیکھنے کے بعد پہلے عمل پھر اگلی آیات کو سیکھنا، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ اور پھر انہوں نے جب اس قرآن کو سیکھا پھر عمل کیسے کیا، آئیں دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں ایک وہ وقت بھی آیا تھا جو میں کہوں گا کہ پوری زندگی کا کٹھن مرحلہ تھا، ایسا مرحلہ تھا کہ جو ایک والد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک شوہر کے لیے بڑے ہی مشکل لمحات ہوتے ہیں، اور پھر شوہر بھی وہ سارے انبیاء کا سردار ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کچھ لوگوں نے جب تہمت لگائی نا، اور ان تہمت لگانے والوں کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے خالہ زاد بھائی مصطح بھی موجود تھے، اور یہ مصطح وہ تھے کہ جن کو وہ بڑے غریب تھے، مالی حالت بڑی کمزور تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعاون کیا کرتے تھے، ان کا سارا خرچہ اٹھاتے، گھر کا خرچ انہیں سیدنا ابو بکر دیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگی نا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگی، اور جب تہمت لگانے والوں کے یہ فتنہ بڑھا، اس کی ذات میں مصطح بھی آگے، انہوں نے بھی بات کر دی، اور جب اللہ نے پھر آپ کی شان میں پوری 10 آیات نازل کر دی سورہ النور کی، اور آخر میں کہہ دیا ھذا بہتان عظیم، اے نبی یہ تو واضح بہتان ہے، بہتان لگانے والوں نے بہتان تراشا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ بات پہنچی نا، تو پھر آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا لہذا الذی قال لعائشہ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں مصطح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا، اس وجہ سے جو انہوں نے عائشہ کے لیے باتیں کہی۔ ہم بھی اولاد والے ہیں، اگر کسی کی بیٹی کے لیے کوئی بات کہے کیسے بندہ اس کو برداشت کرے، اچھا سمجھے، کیسے بندہ اس کے اخراجات کو پورا کرتا پھرے، جس کی زبان سے کسی کی بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہ رہے، اور پھر بیٹی بھی عام نہیں، وہ پورے انبیاء کے سردار نبی کی بیوی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اور وہ سیدہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے پوری امت کی عورتوں کے اوپر، پوری دنیا کی عورتوں پہ عائشہ کو ایسے فضیلت دی ہے جس طرح سرید کو پورے کھانوں پہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں بات کرے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ قسم اٹھا دی، جب قسم اٹھائی نا اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ کسی صاحب اقتدار کے لیے، صاحب ثروت کے لیے، صاحب مال کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا دے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ، مسکینوں اور مہاجروں پہ، وہ جو سبیل اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یا پھر یہ کہ اہل مسافروں پر وہ خرچ نہیں کریں گے۔ اگر ان سے کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو کیا کرے، وَلْيَصْفَحُوا، کہ ان کو معاف کر دے، درگزر کر لے۔ بھئی درگزر کیوں نہیں کرتے ان سے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہے، دیکھے عمل کتنا مضبوط تھا، قرآن کے اوپر بات کوئی عام نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن جو ہی قرآن نازل ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، انی احبو، میں یہ پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی قسم اٹھائی، جو قسم اٹھائی تھی نا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد مورخین نے لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آج سے جو مصطح کو میں پہلے خرچ دیتا تھا اس سے ڈبل کرتا ہو، ڈبل دینا شروع کر دیا۔ یہ تھی قرآن کے ساتھ ان کی محبت، یہ تھا قرآن کے ساتھ ان کا تعلق، یہ تھا قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ۔ اور جیسے ہی قرآن کی بات آ جائے فوراً مان لی، سب کچھ چھوڑ دیا، بات جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ بھلا کے صرف اللہ کے قرآن کی بات کو مان لیا۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق بالعمل کا، یہ ہے قرآن کے اوپر عمل۔ آج ہمیں بھی ایسے
عمل کی ضرورت ہے، آج اس عمل کی ضرورت ہے کہ قرآن کے اوپر ہمارا بھی عمل ایسا ہو۔ آؤ آج ایسا عمل قرآن کے اوپر تم کر کے دکھاؤ، دیکھنا اپنی سازشوں میں کفار کیسے ناکام ہو کے وہ بالکل وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حذیفہ بن بدر یہ مدینے میں آئے اور اپنے جو بھتیجے تھے، ان کے چچا، ان کے بھائی کے بیٹے سیدنا حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ٹھہرے۔ یہ آئے نا، اور یہ حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اصحاب میں سے تھے، ان ساتھیوں میں سے تھے جن کو سیدنا عمر نے اپنی مشاورت کے لیے اپنی مجلس شورا ایک بنائی ہوئی تھی، جن سے مشورے کرتے، ان میں سیدنا حور بن قیس بھی تھے۔ ان کے چچا آئے نا، آگے کہنے لگے یبنا اخی، وہ میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی اجازت لے دے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ گئے، اجازت لی، اجازت مل گئی، اور جب گئے نا تو اس نے یہ جا کر کے عیینہ جو گئے نا سیدنا عمر کے پاس جا کے کہنے لگے یبن الخطاب واللہ ما تؤتین الجزر وما یحکم بیننا بالعدل، او خطاب کے بیٹے مجھے اللہ کی قسم ہے، نہ تو ہمیں وسیع دیتا ہے، یعنی جو مال غنیمت آتی ہے نا اس سے ہمیں زیادہ خرچہ بھی تو نہیں دیتا، اور نہ ہی تو ہمارے درمیان عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ جب اس نے ایسے بات کی نا فغاضب عمر حتی ہم بأن ان یقع بہ، سیدنا عمر غصے ہوئے۔ جب غصے ہوئے نا آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو کوڑے لگوائیں۔ جب سیدنا حور بن قیس نے سیدنا عمر کے چہرے پہ غصہ دیکھا، ساتھ ہی قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ معافی کو پکڑو، معافی کو اب معاف کر دیا کرو لوگوں کو، اور جو جاہل ہیں ان کی باتوں سے اعراض کرو۔ فرمایا وَإِنَّ هَذَا من الجاہلین، یہ بھی جاہلوں میں سے ایک ہے، بدو دیہاتی ہے، آپ اس سے معاف کر دے۔ حور بن قیس کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، وتیرہ تھا، جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی جاتی آپ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے۔ جیسے ہی میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے غصے کو ختم کر دیا، غصے کو ختم کر کے اسے معاف کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے، صرف ایک نہیں بلکہ سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو صاحب سروت تھے نا، جن کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ وہاں سے کچھ گچھے توڑ کے لے آتے اور مسجد نبوی میں لے آ کے ان کو لٹکا دیتے تھے۔ اور اصحاب صفہ جو تھے، وہ صحابی جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ کچھ غلام تھے، کچھ باہرلے ملکوں سے آئے، ہجرت کر کے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اس صفہ کے اوپر یہ چبوترا تھا، وہاں پہ رہتے، نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی اس گچھے سے کھجوریں توڑتے اور کھا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، وہ اچھے سے اچھا لے کے آتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو سارے گچھوں میں سے ناکام سا نکارا سا گچھا ہوتا، جس میں آدھی وہ گلی سڑی کھجوریں ہوتی، کچھ پکی ہوتی، کچھ کچی ہوتی، وہ گچھے لاتے اور لا کے لٹکا دیتے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں پکیزہ اور عمدہ چیزوں کو خرچ کیا کرو۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، پھر اس کے بعد یہ صحابہ سب سے جو اچھا مال اپنے مال میں سے ہوتا، پورے گچھوں میں سے جو سب سے اچھا گچھا ہوتا وہ لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور اگر ایسا تعلق ہو نا قرآن کے ساتھ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کہاں پہ یاد آئے، یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، بڑا نام ہے ان کا، آپ نے سنا ہوگا، محدث العصر تھے۔ اور دلی کے چوک کے اندر نا ایک عیسائی وہ تورات کو ہاتھ میں لے کے آیا، اور تورات کے اوپر اس نے ایسا کیمیکل لگایا کہ وہ کیمیکل لگانے کی وجہ سے اب اس تورات کو آگ کے اندر رکھ دیا جاتا، آگ اس کو جلاتی نہیں تھی،
یہ آیا دلی کے اس چوک کے اندر آ کے اس نے مسلمانوں کو آواز دی، للکارا، کہا او مسلمانوں آؤ میری بات سنو۔ کہنے لگا مسلمانوں آؤ۔ جب مسلمان اکٹھے ہوئے وہاں پر جتنے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے، ان میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اس نے کہا او مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا قرآن سچا ہے، میں کہتا ہوں میری تورات سچی ہے، آؤ اس چوک کے اندر آگ کو جلاؤ، تم اپنے قرآن کو لے آؤ، میں اپنی تورات کو لے کے آیا ہوں، تم قرآن میں اپنے قرآن کو آگ میں رکھو، میں اپنی تورات کو رکھتا ہوں۔ جس کی کتاب سچی ہوئی وہ بچ جائے گی، جس کی کتاب جھوٹی ہوئی وہ آگ اس کو جلا دے گی، جل جائے گی۔ جب اس نے بات کی مسلمان پریشان ہوئے، ایک بندہ دوڑا گیا، جا کر کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا کہ استاد محترم آج وہاں دلی کے چوک میں ایک عیسائی کھڑا للکار رہا ہے مسلمانوں کو، یہ چیلنج دے رہا، کہا مجھے پکڑو۔ آنکھوں سے یہ بندہ نبینا ہے، پتہ اس نے دین کا علم کیسے حاصل کیا۔ جب یہ دین کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے نا، جب گئے تو آنکھوں سے نبینا تھے۔ آگے سے استاد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اور انتظام نہیں ہے بچوں کو کھانا کھلانے کا، جو ہمارے پاس طالب علم موجود ہے، کسی کا کسی گھر سے کھانا آتا ہے، کوئی کسی گھر سے لے کے آتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، آؤ جنہیں دین کے علم کی قدر ہو، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر استاد جی آپ ایک بات کر دے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ طالب علموں کو اکٹھا کرے، آپ انہیں کہے کہ وہ اپنے کھانے کا ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کرے، ان کا ایک ایک چھوڑا ہوا لقمہ میں کھا کے اپنا پیٹ بھر کے دین کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دین کو سیکھا۔ وہ وقت بھی آتا تھا کہ سردی کے موسم میں اوپر لینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل اکٹھے ہو کے مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوتے، انہیں پتا تھا کہ دین کی قدر کا، قرآن کا تعلق تھا نا۔ جب لوگ آئے آ کر کے کہا نا کہ وہ عیسائی یہ کہہ رہا ہے، آئے کہا مجھے اس چوک میں لے کے جاؤ، لے آئے، آ کے عیسائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے او پادری جو تو نے میری اس قوم کے لوگوں کو بات کہی ہے نا، میرے سامنے بھی ذرا اس بات کو دہرا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ اے حافظ صاحب آپ کہتے ہو تمہارا قرآن سچا ہے، میں کہتا ہوں میری تورات سچی ہے، اگر یہی ہے آؤ اس چوک میں آگ کو جلاؤ، تم بھی اپنے قرآن کو رکھو، میں اپنی تورات کو رکھتا ہوں، جس کی کتاب سچی ہوئی وہ بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوئی جل جائے گی۔ آؤ دیکھو ایمان دیکھو، تعلق دیکھو قرآن کے ساتھ۔ حافظ صاحب کہنے لگے او پادری میری بات کو سن، تو قرآن کو آگ میں رکھنے کی بات کرتا ہے نا، ہم تو قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو ہم اس سے اونچی جگہ پہ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، قرآن کھلا ہو ہم اس کو پیٹھ کر کے چلنا برداشت نہیں کرتے، ہم قرآن کو اپنے سے نیچی جگہ پہ رکھنا برداشت نہیں کرتے۔ کیسے ہوتا ہے، کیسے مسلمانوں کی عزت یہ گوارا کرے کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو آگ میں رکھ دے۔ تجھے بڑا مان ہے تیری تورات پہ، تو کہتا ہے تیرا ایمان ہے، تیری تورات سچی ہے، تو تورات کو اٹھا کے کھڑا ہے، میں قرآن کو لے آتا ہوں، اسی چوک میں انہی لوگوں کے سامنے آگ کو جلا، تو اپنے سینے سے تورات کو لگا، میں اپنے سینے سے قرآن کو لگاتا ہوں، آگ میں چھلانگ تو بھی لگا، آگ میں چھلانگ میں بھی لگاتا ہوں، جو سچا ہوا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوا آگ میں جل جائے گا، اس کی کتاب بھی جلے گی، وہ بھی جل جائے گا۔ وہ یہ بات کہتا ہوا اس چوک سے بھاگا تھا کہ ہائے کاش مجھے پتا ہوتا کہ آج عبد المنان وزیر آبادی جیسے مرد کلندر موجود ہے، میں اپنے جسم کو بھی وہی کیمیکل لگا کے آتا جو میں تورات کو لگا کے آیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آج ہمیں بھی اس امر کی ضرورت ہے، آج ہم بھی زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں، آج ہمیں بھی زندگی نے اس راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ لوگوں اٹھو، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ جیسا حافظ صاحب کا تھا، جو تعلق جو جواب انہوں نے اس وقت پادری کو دیا تھا، آج مسلمانوں کی قوموں کی طرف سے، مسلمان حکومتوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام ان کفار کو جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پوری دنیا مسلمانوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اٹھ کے یہ جواب ان کو دے سکے، جو اپنا
ایسا تعلق قرآن کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر سکے۔ صاحب اقتدار موجود ہے، بڑی بڑی فوجیں موجود ہے، طاقت موجود ہے، مسلمان موجود ہے، لیکن ایسا بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ آئے دن ہمارے اسلام کے خلاف ہرزہ سرایاں ہو رہی، قرآن کے اوپر لوگ حملے کر رہے، کبھی نبی علیہ السلام کی ذات پہ لوگ حملے کر رہے، کبھی نبی علیہ السلام کے خاکے بنا کے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا جا رہا، دل اور ذہنوں کو کوفت کی وجہ سے چھلنی کیا جا رہا۔ کوئی اور حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے۔ آؤ مسلمانوں، آج اسی امر کی ضرورت ہے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو، اس طرح کا تعلق بناؤ کہ جس مقام پہ بھی کھڑا ہو کے آپ کو یہ شہادت دینی پڑے، ان کے چیلنج کو قبول کرنا پڑے، ہمیں پتا ہو میرا قرآن سے تعلق اتنا ہے، اس تعلق کی وجہ سے میں جہاں پہ ڈٹ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، قرآن میری حفاظت کرے گا۔ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسے باعمل مسلمان بن جائیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ قرآن کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے، اگر نہیں تو پھر ہم مسلمان بھی ہوں۔ قرآن کہے شراب حرام ہے، ہماری راتیں شراب میں گزرے، قرآن کہے کہ لوگ شباب حرام ہے، ہماری راتیں شراب اور شباب میں گزرے، ہمارے صاحب اقتدار جو ہے، ہمارے ادارے جو ہے، ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں اور ان کی راتیں وہ شراب اور شباب میں گزرے اور وہ تعلق قرآن کا بھی پڑھے ہی نہ، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، تو پھر یہی حال ہوگا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں غیرت کرنی ہوگی۔ اگرچہ وہ تو سو گئے، لیکن آج ہمیں وہ ایوبی کی یلغار بن کے اپنی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ آج ہمیں وہ محمد بن قاسم کی وہ تڑپ لے کر کے، آج ہمیں وہ متوکل باللہ کی وہ لوگوں تڑپ لے کر کے، وہ غیرت اپنے اندر پیدا کر کے اس امر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن مقابلہ تب کر سکیں گے اگر ہم قرآن کو اپنے عمل میں لائیں گے، عملی زندگی میں قرآن آئے گا تو پھر یہ چینج آ جائے گی، وگرنہ یہ ہوتا رہے گا، یہ آج ہوا ہے کل بھی ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے افسوس اور تعصب کے، سوائے افسوس اور تعفن کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آئیں مسلمانوں، بھائیوں بہنیں، میری بات تو سن رہی، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق استوار کریں، مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے محافظ بنا دے، اللہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔